بالسند المتصل بنا إلى الإمام العلام أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية عن عبد الله بن الحارث قال زوجني أبي فدعا أناسا فيهم صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه وعنهم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهشوا اللحم نهشا فإنه أهنه وأمرأ. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وعنهم. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم من قبل حفظه منهم أيوب السختياني. بوقت ضرورت گوشت کو سکین سے کاٹنا، پکے ہوئے گوشت کو ٹکڑے کرنا اس روایت سے ثابت ہو رہا ہے۔ جس جگہ منع کیا گیا ہے مطلب ہے کہ اپنا طریقہ سکین سے کاٹنے ہی کو نہ بنا لو، جس طریقے سے کہ اس زمانے میں عاجم کا طریقہ ہے اور عرب نے بھی اس کو اپنا لیا ہے۔ اس طریقے کا نقصان یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کاٹا جاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، اس لیے کہ کاٹنے کے لیے جو طاقت درکار ہوتی ہے وہ عام طریقے پر بائیں ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا کر لینا، جبکہ مثال کے طریقے پر گوشت کا ٹکڑا بڑا ہے، ران ہے پوری، اس کو اٹھانا، نحس کرنا، دانتوں سے کاٹنا۔ لیکن عام طریقے پر جس چیز کو پسندیدہ فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دانت سے اٹھا کر کے کاٹا جائے۔ انحشوا اللحم نحسا، انحشوا اللحم نحسا، مختلف طریقوں پر روایت کرتے، دانت سے کاٹنا یہ اسی وقت ہوگا جبکہ کوئی بہت بڑا ٹکڑا نہ ہو، چند آدمی شریک ہیں، اٹھا کر کاٹ لیا۔ پھر یہ اس وقت ہوگا جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اس عمل اور اس حرکت سے تنفر نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کے اس طرح دانت سے کاٹنے کی بنیاد پر دوسرے لوگ نہ کھا پائیں تو اس وقت یہ چیز آداب طعام کے خلاف ہوگی۔ لیکن اگر یہ اور زیادہ اپنے اندر جاذبیت رکھنے والی بن جائے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھا کر کے دانت سے کاٹنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اور بھی زیادہ رغبت کا سبب بن جائے گا، یا شدت محبت اور علاقے کی بنیاد پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا گوشت کے جس جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کاٹتی ہیں اسی جگہ سے اپنا منہ رکھ کر کے اس کو کاٹنا، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ان میں کوئی غبار نہیں ہے۔ باقی احتزاز کو یعنی قطع بالسکین کو طریقہ بنا لینا یہ ناپسندیدہ ہے۔ ہاں کسی ضرورت کی بنیاد پر ایسا کرنے کی اجازت اور اس طریقے کی مناہی نہیں ہے۔ جی باب ما جاء عن النبي صلی اللہ دو کلمات ہیں، فإنه انحسوا اللحم ناسا فإنه أهنى وأمرا۔ ہنا اہنا افعل التفضیل ہے، گوارا تر، زیادہ
لذت دینے والا جو اصلی غرض ہے صحیح ہضم، چونکہ طبیعت در حقیقت مدبر بدن ہے، اور اس طرح سے کھانا طبیعت کے لیے گوارا تر ہے، اس لیے ہضم کے اندر اور خون بنانے کے اندر اس طریقے پر کھانا جو لذت کو زیادہ پیدا کرتا ہو وہ مفید ہے۔ یہ مطلب ہے اہنا کا وہ امرا قبض میں جوع، بھوک کی وجہ سے جو تپش ہے اس تپش کو دور کرنے والا ہے۔ طبیعت کے اندر گوارا اگر بوٹی کو منہ میں لے کر کے کاٹا جائے، یہ صورت عام حالات میں طبیعت کے اندر مرغوب فی ہوتی ہے، بمقابلہ اس کے تو اس کو انگلی سے کاٹ کر کھایا جائے۔ جی باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعنهم. کتف شاة کا مطلب ہے بکری کا اگلا شانہ، اگلا ہاتھ۔ ظاہر ہے کہ وہ چھوٹی بوٹی نہیں ہے، اور اگر وہ پوری بنی ہوئی ہے پیر سے لے کر کے دست تک تو اس کو اٹھا کر کے منہ میں لگانا یہ مشکل ہے، اور تلوث ہونے کا، منہ دائیں بائیں داڑھی یہ تمام کی تمام اس میں ملوث ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو توڑا جائے۔ اب ہاتھ سے ٹوٹنا اگر وہ پکی ہوئی ہے، سوکھی ہے اور بالکل گلی ہوئی بھی نہیں ہے تو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو سکین سے کاٹا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تقسیم کیا، خود بھی تناول فرمایا۔ یہ ہے احتجاج، القطع بالسکین۔ لیکن میں نے کہا کہ طبیعت مبارکہ یہ تھی جو پہلے باب میں گزری، کسی بنیاد پر آپ نے کاٹا تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو منہ سے کاٹنا مشکل ہے، اور دوسرے اس عمل سے بیان جواز بھی ثابت ہو گیا۔ جی باب ما جاء أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا باطل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهس منها. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وعنهم. هذا حديث حسن صحيح. وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. پہلی روایت میں تھا احتز من کتفی
شاتن، اس روایت کے اندر بھی یہی ہے، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلحم فدفع الیہ الذراع وکان یعجبہ، آپ کے سامنے ذراع کو پیش کیا گیا ہے، شانہ، فرماتے ہیں وکان یعجبہ، اور شانہ آپ کی پسندیدہ چیز تھی۔ یہ اپنا اپنا مزاج اور طبیعت ہے، بعض لوگوں کو بکری کے سینہ پسند ہے، اس لیے کہ اس کے اندر لحم بھی ہوتا ہے، چربی بھی ہوتی ہے، اور بعض جگہوں کے گوشت کے ساتھ کرکری ہڈی بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو ران پسند ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شانہ وکان یعجبہ فنہى منها، آپ نے اس سے نہی فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے مختلف صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے خطب سکین کر کے سب کو تقسیم کیا، یہاں ایسی صورت نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں نرم گوشت تھا، اس وقت نرم نہ ہو گوشت، اور بظاہر یہی معلوم بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلی روایت جو گزری ہے اس کے اندر یہ کلمات ہیں کہ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ مَضَىٰ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، جس کا مطلب ہے کہ گوشت سوکھا ہوا تھا، آپ نے کاٹا، ٹکڑے بنائے، مگر ہاتھ میں تلوث نہیں ہوا، اس لیے دھویا بھی نہیں۔ اگر وضو سے مراد غیر شرعی لیا جائے، اور اگر شرعی لیا جائے تو وہ دوسرا مسئلہ ہے، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایک لفظ آیا وَكَانَ يُعْجِبُهُ، یہ پسندیدہ تھا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زہد فی دنیا کے اعتبار سے ایسی ہے کہ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بارے میں یہ بات آئے کہ آپ کو جانور کی فلاں چیز پسند تھی، اس کا مطلب ہے کہ کھانے پینے کی طرف آپ کی رغبت تھی۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں، ازہد البشر فی الدنیا ہے، اور ان کی ذات کے بارے میں یہ کہ کھانے میں پورے جانور میں کون سی جگہ کی بوٹی اور گوشت ہے جو پسندیدہ ہے، یہ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ جن کا دنیا میں مقصدی کھانا پینا ہے۔ بھائی میں تو مرغے کی کوئی چیز، میں تو رانی کھاتا ہوں، یہ جو ایک تصور دے رہا ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ اس کا جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دفع دخل مقدر ہے کہ آپ فرماتی ہیں ما كان الذراع احب اللحم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ سمجھنا کہ اس کے لذت کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب تھی، نہیں، لیکن گوشت تو آپ کو کبھی کبھی میسر ہوتا تھا، ورنہ عام حالات میں سوکھی روٹی کھائی پانی پی لیا، کھجور کھائی پانی پی لیا، ستو کھایا پانی پی لیا، کچھ بھی میسر نہیں ہے، پیٹ سے پتھر باندھ لیا اور اپنے کام میں لگ گئے۔ جو مقصد نبوت ہے کھانا، اس کے لیے حارج نہیں ہوتا تھا، انتظار ہو رہا ہے بھائی ابھی پکا نہیں۔ فرماتے ہیں
آپ کو اس لیے پسند تھا کہ لِأَنَّهُ أَعْجَلُهَا نَضْجًا، پکنے میں سب سے پہلے پک جاتا ہے، نرم ہوتا ہے گوشت، اس لیے دوسری جگہوں کے گوشت جو ہڈی کے قریب ہوتے ہیں ان کے پکنے میں دیر لگتی ہے، یہ جلدی پک جاتا ہے، تو جلدی کھایا اور ہو کر کے اپنے کام کے اندر لگ گئے، جو کار نبوت ہے۔ اس لیے کانا یعجبہ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ کانا الگ لذت کے پیچھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگیں گے، یہ جو ایک تصور ہوتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو دفع فرما رہے ہیں، یہ بات نہیں تھی، بلکہ اور جگہوں کے گوشت کے پکنے میں دیر لگتی ہے، اور یہ جلدی نضج جو ہے، نضج انضج، بہت زیادہ جلدی پکنے والا، اس بنیاد پر آپ کو یہ گوشت پسندیدہ تھا۔ جی باب ما جاء في الخل وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مبارك بن سعيد أخو سفيان بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام والخل وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي الجري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن جسار عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام والخل. وفي الباب عن عائشة وأم هانئ رضي الله تعالى عنهما وعنهم، وهذا أصح من حديث مبارك بن سعيد. وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال نعم الإدام أو الأدم الخل. أو قال الأدم الخل. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، لا يعرف حديث هشام بن عروة إلا من حديث سليمان بن بلال. وبه قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا إلا كسر يابسة وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيه فما أخفر بيت من أدم فيه خل. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث أم هانئ إلا من هذا الوجه. وأم هانئ ماتت بعد علي بن أبي طالب بزمان. ادام کہا جاتا ہے اور ادم بھی، سالن کو، سالن کا مطلب ہے جس چیز سے روٹی لگا کر کھائی جائے، روٹی کے اندر کوئی اپنا خاص ذائقہ نہیں ہوتا، اس چیز میں لگا کر کھانے سے ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں اسی معنی کے اندر، یہ نہیں کہ اس کے اندر مرچ بھی ہو، مسالہ بھی ہو، گرم مسالہ بھی ہو، نمک بھی ہو، یہ نہیں، جس چیز سے روٹی کو لگا کر کھایا جا سکے اور طبیعت مائل ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ نعم الادام الخل، سرکہ بہترین روٹی لگا کر کھائے جانے والی چیز جس کو ادام کہتے ہیں، بہترین ادام ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اصل میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے وہاں کے عرب کے حالات کے پیش نظر۔ سرکہ ایسی چیز ہے کہ جو خراب ہونے والی نہیں ہے، خراب ہو کر ہی تو سرکہ بنتا ہے، اب اور زیادہ کیا خراب ہوگا؟
دوسرے یہ ہے کہ ہر گھر میں موجود ہے، اس کے بنانے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، اس کو تو رکھ دو، اتنا رکھو کہ وہ سڑ جائے، کیڑے پڑ جائیں، کیڑے بھی مر جائیں اس کے اندر، تب جا کر کے وہ سرکہ بنتا ہے۔ اس کو سال بھر رکھ لو بوتل کے اندر، اور بغیر کسی تکلف کے ہر گھر میں ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا سرکہ بنا لو، پھر انتہائی ترش ہوتا ہے۔ یہ طب کا قانون ہے کہ ہر ترش چیز ٹھنڈی ہوتی ہے اور میٹھی چیز گرم ہوتی ہے اپنی تاثیر کے اعتبار سے۔ وہاں کے ماحول میں، کیونکہ عرب میں گرمی شدید ہوتی ہے، اس زمانے میں لوگوں کے مزاج میں حرارت اور گرمی، صحت مند اور تندرست لوگ ہوتے تھے، اس ماحول، آب و ہوا اور جسم کی طاقت کے پیش نظر ٹھنڈی چیز کا استعمال جسم کے لیے مفید ہوتا تھا۔ آپ نے اس بنیاد پر فرمایا کہ نعم الادام الخل، بہترین، لیکن ہمارے ملکوں میں، ہمارے مزاج میں ذرا سی ٹھنڈک پڑ جائے تو چھینک آنے لگتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر اگر آدمی سرکے کا استعمال کر لے تو کل کا مرتا آج مر جائے گا، لیکن اگر مزاج میں گرمی آئے، یہاں بھی ماحول گرم ہے، آب و ہوا کے اندر خشکی ہے، جیسے راجستھان کا علاقہ ہے، پنجاب کا علاقہ ہے، تو وہاں سرکے کا استعمال نقصان دہ نہیں ہے، مفید ہوتا ہے۔ جی آخر کے اندر فرماتے ہیں، یہ جو آخری حدیث ہے، ابو قریب حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی حمزة الثمالي عن الشعبی عن ام ہانی بنت ابی طالب، روایت کے آخر میں فرما رہے ہیں وَأُمُّ هَانِئٍ ماتت بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بزمان۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام ہانی، جن سے شعبی روایت کر رہے ہیں، ان کا انتقال حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک زمانے کے بعد ہوا ہے۔ اس کے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شعبی کا لقاء علی ابن ابی طالب سے نہیں ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان سے نہیں ہے تو ان کی بہن ام ہانی سے بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تک وہ زندہ رہیں اور ایک زمانے کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر علی مرتضیٰ سے لقاء نہیں ہے تو ام ہانی بنت ابی طالب سے بھی لقاء نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن وہ تو بہت زمانے تک بعد میں زندہ رہیں۔ جی باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب. وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. وبالباب عن أنس هذا حديث حسن غريب. ورواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد روى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث. باب ما جاء في اکل البطیخ بالرطب. بطیخ عام طریقے پر کہا جاتا ہے تربوز کو، جو اوپر سے ہرا اور سفید ہوتا ہے، اندر سے سرخ یا زرد ہوتا ہے، دونوں طرح کا تربوز ہوتا ہے۔
زرد بھی ہوتا ہے اور اندر سے سرخ عام طریقے پر ہوتا ہے. لیکن بعض روایات میں اکل الخربز بالرطب ہے، اور خربز تربوز کے سوا دوسری چیز ہے. وہ ایسی چیز ہے کہ جو اندر سے سفید بھی ہوتا ہے، اندر سے زرد بھی ہوتا ہے، اندر سے ہرا بھی ہوتا ہے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں چیزوں کو ملایا ہے. بعض جگہ آتا ہے کہ ہم اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک سے مارتے ہیں، روایات میں آتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کھجور گرم ہے اور ان چیزوں کے اندر پانی پانی ہے، یہ ٹھنڈی ہیں. تو اگر دونوں کو ملا لیا جائے گا تو ایک تیسرا مزاج معتدل پیدا ہوگا. لیکن یہاں مشکل یہ ہے کہ خربز اپنی حلاوت کی بنیاد پر گرم ہے اور رطب باوجود کہ اس کے اندر حلاوت ہے، اس کے باوجود اور بھی زیادہ گرمی ہے اس کے اندر. تو گرم ہی کے گرمی میں پیدا ہوتا ہے. اگر گرمی نہیں ہوگی تو رطب نہیں پکے گی، اگر بارش ہو جائے گی برباد ہو جائے گی. تو اب یہ بھی گرم یہ بھی گرم. تو یہاں مطلب ہے ایک سبب ہے وہ کہ یہ گرم ہے یہ ٹھنڈا ہے، لیکن دوسرے اسباب وہ خشک ہے، گرم خشک، اور یہ گرم اور تر ہے، اس میں تو پانی ہی پانی ہے. ایک اگر یہ میٹھا نہیں ہے بلکہ خربز ہے، پانی ہے اس کے اندر مٹھاس نہیں ہے. اب اس کا استعمال رطوبت کی بنیاد پر، جیسے ککڑی، وہاں کوئی ذائقہ نہیں ہے لیکن رطوبت ہے. خشک ماحول میں گرم مزاج کے اندر جن چیزوں کے اندر رطوبت ہے وہ زیادہ مفید ہے. تو اب رطب میٹھی ہے، خشکی ہے، یہ میٹھی نہیں ہے یا میٹھی ہے مان لیجیے کچھ، لیکن اس کے اندر رطوبت بہت زیادہ ہے. تو کسی نہ کسی طریقے پر اعتدال ہے. ایک ہاتھ میں رطب ایک ہاتھ میں خربز آپ لیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو بھی رکھ لیتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر لذت بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ککڑی ہے، کوئی لذت ککڑی میں نہیں. ہمارے ملک میں لذت پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر مسالہ لگایا جاتا ہے نمک کا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو رطب کے ساتھ تناول فرما رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ مفید ہے اپنی رطوبت کی وجہ سے، مگر کھانا مشکل ہے اس کا، اس لیے کہ وہ تو بالکل پھیکی ہے. اور آپ مزاج کے اعتبار سے حلوہ پسندیدہ تھا، حلو، پہلے روایت گزر چکی ہے. حلو اور بارد آپ کو پسندیدہ تھا، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کھانے کے لیے اس میں حلو کو ملاتے تھے، یعنی رطب کو. گرم زمانے کے اندر دونوں چیزیں پیدا ہوتی، ککڑی بھی گرمی کے زمانے میں پیدا ہوتی ہے، کھجور رطب بھی گرمی کے اندر پیدا ہوتی ہے. لہذا ان دونوں کو ملا کر کے اس کی اندر حلاوت پیدا فرماتے تھے، پسندیدہ تھا. اور اس کے اندر جو رطوبت ہے اس کا استعمال کیا کرتے تھے، وہ جسم کے لیے مفید ہے. جی باب ما جاء في أكل القصاء بالرطب. وبه قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه وعنهم
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القساء بالرطب. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد. یعنی دو چیزوں کو ملا کر کھانے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ چلیے، باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وثابت وقتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاشتبوها فبعثهم رسول الله المدينة زادها الله شرفا وعظمة. جی، فاجتبوها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ثابت. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس رواه أبو قلابة عن أنس ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم. یہ روایت در حقیقت اس باب کے اندر رکھ دی ہے لا کر کے، ورنہ تو یہ اوائل کتاب کے اندر آ جائے گی اور وہاں مسئلہ آئے گا. آپ یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نور الانوار وغیرہ کے اندر بھی. یہ 6 آدمی تھے عام طور پر، ہو سکتا ہے ایک زائد بھی ہو. عقل اور عرینہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس لائے، ایمان کو قبول کیا. اس کے بعد جوا کا شکار ہو گئے، جسم کے اندر پانی آ گیا اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ لوگ جنگل کے رہنے والے تھے، آبادی کے اندر رہے، وہاں کی آب و ہوا ناپسندیدہ تھی، تو آپ نے ان کو کہا کہ جہاں صدقے کے اونٹ رہتے ہیں وہاں جاؤ اور جا کر رہو. اشربوا من ابوالها والبانها، ان کا گوشت کھاؤ اور ان کے پیشاب کو پیو. یہ لوگ گئے، وہاں آپ کا ایک غلام تھا جو ان کی دیکھ بھال کرتا تھا جنگل میں. ان کی اس سے کچھ انبن ہو گئی، انہوں نے اس کو قتل کر دیا. نیت خراب ہو گئی، قتل بھی بڑی بے دردی سے کیا. اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا، اس کی زبان کو باہر نکال کر کے اس میں کانٹا لگایا تاکہ اندر نہ جا سکے، اور اس کو بے دردی سے قتل کر کے 15 اونٹ تھے. آئینی فرماتے ہیں کہ یہ سن 6 شوال کا واقعہ ہے، اور وہ 15 اونٹ لے کر کے چلتے بنے. نبی کریم علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ایک فہری کو 20 آدمیوں کے ساتھ، خالد فہری، ان کو بھیجا ان کے پیچھے. دوڑے وہ لے کر کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے. تو یہ دیکھا کہ ایک اونٹ کو انہوں نے کاٹ کر کے کھایا پکایا ہے. سراغ مل گیا کہ اسی راستے سے گئے ہیں، آگے بڑھے تو مل گئے، ان کو پکڑا گیا، پکڑ کر کے لایا گیا. اور جس طرح انہوں نے آپ کے غلام یسار کا قتل کیا تھا بے دردی کے ساتھ، اسی طرح ان کا بھی قتل کیا گیا. یہ واقعہ ہے اشربوا من ابوالها والبانها، جن لوگوں نے یہ کیا تھا ان کے ساتھ ایسا کیا گیا. اب نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ ان کے لبن و گودود کو اور پیشاب کو پیو. 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے
کہ باول ناجائز ہے، ناپاک ہے، حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی بنیاد کے اوپر ہے، باول ما یؤکل لحمہ طاہر۔ آپ حضرات نے یہ چیز پڑھی ہوگی، اگر اس مسلک کو لے لیا جائے تو کوئی قباحت ہی نہیں ہے، تو باول ما یؤکل لحمہ طاہر ہے۔ مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں، جدے میں جب آپ داخل ہونے لگیں گے کسی بھی راستے سے عام طور پر، تو شہر شروع ہونے سے پہلے حبشی لوگ 10-5 اونٹنیوں کو باندھے رہتے ہیں، ان کے بعد برتن رکھے رہتے ہیں۔ بہت لوگ آتے ہیں، فوراً دودھ نکال کر کے دیں گے، لوگ پیتے ہیں۔ اور جو حنابلہ ہوتے ہیں تو پیشاب بھی رکھا رہتا ہے، وہ بھی چھینٹا مارتے ہیں اس کے اوپر۔ اب اگر کوئی حنفی پہنچ جاتا ہے تو اپنا برتن لے کے جاتا ہے، اس کے بعد لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے، پہلے ہاتھ کو دھو پھر اس کے بعد نکالو۔ تو وہ کہتا ہے لا تستفیدوا بھی، جب تک موت نہیں پیو گے فائدہ نہیں ہوگا کوئی۔ یہ جو یہاں ہریدوار میں فیکٹری بنائی ہے، اس کی تصویر ہر جگہ بابا کی ملتی ہے، اس نے بہت سی آیورویدک دوائیں پنجتلی کے نام سے وہ چلا رہا ہے۔ اس کے ہر دوا کے اوپر بڑا باریک سا لکھا رہتا ہے 1% گو موتر، ہر دوا کے ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ عام طریقے پر لوگ جانتے نہیں، پڑھتے بھی نہیں، کون پڑھتا ہے کیا کیا اجزاء ہیں اس کے۔ تو اگر وہ مسئلہ لے لیا جائے حنابلہ کا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، بھائی گائے کا اگر گوشت حلال ہے تو موتر بھی حلال ہے۔ باول ما یؤکل لحمہ طاہر، منہ ہی نہیں گوبر بھی ملا دے تو بھی لا باس بھی۔ ہاں احناف کے یہاں جہاں البول نجس سواء كان بول ما يؤكل لحمه او ما لا يؤكل لحمه، تو ان کے یہاں تکلف ہے اور یہ مسئلہ ہوگا۔ لیکن علی سبیل التداوی، اگر طبیب حاذق کوئی بات کہتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ جس طرح سے جان بچانے کے لیے بحالت مخمصہ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، حرام چیز کے لیے فرمایا گیا ہے۔ اب یہ بھی اضطرار ہے، بحالت مخمصہ یعنی جان چلی جائے گی اگر حرام نہیں کھائے گا، دوسرے کا مال بغیر اس کی اجازت کے نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ اگر بحالت مخمصہ ہے، یہ ہے مخمصے کا معنی، فمن اضطر فی مخمصۃ، تو اب اس کے لیے جائز ہے۔ اب اگر طبیب حاذق کہتا ہے یہی علاج ہے، نہیں ہے کوئی علاج، تو ایسی صورت کے اندر جائز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا طبیب حاذق کون ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس وحی آتی ہے، جبرائیل امین احکام کو لے کر آتے ہیں، وہ جو کچھ فرماتے ہیں آمنا وصدقنا۔ اس لیے اگرچہ البول نجس مطلقا، لیکن اذا دل الطبیب الحاذق على شیء نجس، شیء نجس پر طبیب حاذق حکم دے رہا ہے، دلیل بنا رہا ہے، یہی چیز ہے اس وقت آئے تیرے مرض کو دور کرنے والی، تو اب یہ اس کے ضمن میں آئے گا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہما کو حکہ کی بنیاد کے اوپر، کھجلی کی بنیاد پر حریر پہننے کی اجازت دی، حالانکہ مرد کے لیے حریر حرام ہے، اس لیے یہ اس ضمن میں آئے گا، مگر وہ اپنی دوسری جگہ کی چیز